بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم سب پہ نازل ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو دنیا کی راحت اور چین سکون والی زندگی عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت و عافیت ہو اور آپ کو دین کی مبارک زندگی عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ میری ویڈیو جو ہے دینی ویڈیوز ہوتی ہیں، اگر آپ کسی کو شیئر کریں گے اور ہمارے کہنے سننے سے وہ عمل کرنے لگا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے میراث۔ آج جو ہے نا مسلمان اس مسئلے سے غافل ہے اور جو ہے اس مسئلے کے بارے میں نہ پوچھتا ہے علماء کرام سے، نہ کئی لوگوں کو تو اس مسئلے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے یہ میراث کا شرعی مسئلہ کیا ہے۔ میراث جو ہے کوئی بھی مسلمان جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں، مثلاً گھر ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، گاڑی ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے جوتے ہیں، اس کے استعمال کے برتن ہیں، جو اس کی ملکیت ہے، وہ ترکہ یا بول لیں یا ملکیت بولیں، وہ اس کی میراث ہوتی ہے۔ اور میراث کے جو ہے 4 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جو اس کا مال ہے اس میں سب سے پہلے اس کی تجہیز، تکفین اور اس کی جنازے کا اور اس کی قبر کا بندوبست کیا جائے۔ نمبر 2 جو ہے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ نمبر 3 اگر وہ کوئی وصیت کر کے گیا ہے، یعنی اگر اس نے وصیت کی بھئی میرے مال میں سے مسجد کو دے دینا، کسی مدرسے کو دے دینا، کسی کو دے دینا، وہ علماء کرام سے پوچھیں گے بھئی اس وصیت میں کتنا دیا جائے گا، وہ علماء کرام بتائیں گے آپ کو۔ اور نمبر 4 جو ہے پھر وہ آتے ہیں وارث، جو اس کے ورثہ ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، چاہے اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں یا ایک بیوی سے 3 بچے ہیں، دوسری بیوی سے 5 بچے ہیں، وہ پھر آپ کو شرعی پوچھنا پڑے گا، دارالافتہ میں جا کے کسی بھی مدرسے کے فتویٰ لینا پڑے گا، وہ آپ کو بالکل صحیح ایکوریٹ بتائیں گے۔ لیکن میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میراث کے بارے میں جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، جتنے نیک اعمال کیے، اگر وہ آخری وقت میں اپنے مرنے سے پہلے اگر جو ہے یہ وصیت نہیں کر کے گیا میراث کی کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میرا مال شرعی طور پہ تقسیم کر دیا جائے، تو وہ تو پھر نجات ہے۔ اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کو لکھا جائے، لکھنے کا حکم ہے۔ اگر کسی کو دیا ہے تو پھر وہ بھی لکھا جائے، تاکہ اس کے انتقال کے بعد اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے۔ تو یہ بڑا شرعی اہم مسئلہ ہے، اس کو ہر مسلمان کو سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے کہ بھئی میراث جو ہے اس کی وصیت کی جائے، علماء کرام سے پوچھیں، یا مرنے کے بعد جو ہے اس کی جو بھی وصیت ہے وہ بتائی جائے، یا اپنی زندگی میں ہمارے علماء کرام سے جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں ان سے پوچھ کے اپنی زندگی میں بھی ہم نے علماء کرام سے پوچھا کہ اپنی زندگی میں بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بھئی اپنی مال میں سے دے سکتا ہے، لیکن وہ اس ٹائم گفٹ ہوگی، وہ میراث جو ہے نہیں ہوگی، وہ گفٹ ہوگی، اس نے اپنی زندگی میں دی ہے۔ میراث جو ہے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ جو بھی مسلمان جب انتقال ہو جاتا ہے، جو بھی مال بچتا ہے وہ اس کی میراث ہے، وہ شرعاً اس میں جو وارث ہیں ان کو تقسیم ہوگی۔ میری آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے کو ہم پہلے سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں، کیونکہ آج بالکل کئی لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر اولاد جھگڑ رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بھائی طاقتور ہے یا کوئی بہت ہی چالاک ہے
تو زیادہ تر وہ ہتھیار لیتا ہے، کوئی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی جو بھی چیزیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں وہ انوالو ہوتا ہے، وہ بتاتا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں بچوں میں بالکل شریعت کے مطابق جو ہے نا سب چیزیں واضح کر دے۔ یہ حقوق العباد میں بھی آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی چیزیں ہمارے ساتھ ہماری ملکیت میں ہیں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کب جو ہے موت آ جائے اور ہم غلط وصیت کر کے جائیں یا ہم مال چھوڑ کے جائیں، پھر ہمارے پیچھے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں لڑ رہی ہوں اور اس کا جو ہے وبال ہماری قبر میں ہمیں مل رہا ہو، پھر آخرت میں مل رہا ہو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ سب سے جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو لوگوں کو لازمی بتائیں کہ بھائی ہر مسلمان کو میراث کے مسئلے کو سیکھنا اس کے پر فرض ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم نے دنیا اور آخرت میں نجات چاہتے ہیں۔ یہ بہت اہم شرعی مسئلہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اور کئی لوگ جو ہے خاندان اس کی وجہ سے اجڑ گئے ہیں کہ مال کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہوئے، آپس میں نفرتیں ہوئیں، بھائی جدا ہو گئے، بہنیں جدا ہو گئیں، رشتے ختم ہو گئے۔ تو میری سب سے گزارش ہے اس مسئلے کو سمجھیں اور اس کو عمل کریں اور دوسروں تک بھی میری ویڈیو لازمی پہنچائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی سب۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہو۔ جزاک اللہ۔